بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے درسگاہ میں بیٹھی ہوئی تھی، درجہ عالمیہ کی بات ہے، تو میرے استاد مفتی عبداللہ صاحب وہ بخاری ثانی پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے پڑھاتے پڑھاتے ہم سے کہا کہ ایک بات توجہ سے سنو۔ تو ہم سب لوگ چونکہ پردے کے پیچھے ہوتے تھے نا، اس سب پردے کے پیچھے ہمیں پڑھاتے تھے، تو بڑا سا پردہ لگا ہوتا تھا، ہم ساری لڑکیاں جو ہوتی تھی ہم لوگ پیچھے پڑھتے تھے پردے کے۔ تو استاد صاحب نے بولا توجہ سے سنیے، تو ہم سب لوگوں نے اپنی بخاری بند کر کے استاد صاحب کی بات سننے لگے۔ استاد صاحب نے فرمایا کہ میرے پاس ایک سوال آیا ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، لیکن حدیثوں میں ہم نے یہ بھی سنا ہے، یہ بھی پڑھا ہے کہ تقدیر لکھی جا چکی، قلم بند ہو چکے، یعنی کہ قیامت تک اب تقدیر نہیں لکھی جائے گی، تقدیر بدلی نہیں جائے گی، جو بس لکھی جا چکی وہ قلم بند ہو گئے۔ اب آیا دعا سے تقدیر کیسے بدلے گی؟ تو استاد صاحب نے فرمایا کہ تقدیروں کا بدلنا بھی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ سمجھ میں آئی جواب؟ استاد صاحب نے فرمایا کہ تقدیروں کا بدلنا بھی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ اب تقدیر کیسے بدلے گی جو لکھی ہوئی ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتی ہے تقدیر معلق اور ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم۔ تقدیر معلق تو یہ ہے کہ جو لکھی جا چکی نا، وہ لکھی جا چکی، بس ختم، مجھے اس وقت مرنا ہے، مجھے اس وقت پیدا ہونا تھا، اور مجھے اس وقت بہت زیادہ دولت ملے گی، یا مجھے اس وقت بہت شہرت ملے گی، جو بھی تقدیر میں لکھا جا چکا، یا اتنا برا ہوگا، یا اتنے حادثات پیش آئیں گے خدا نخواستہ، تو یہ ہماری تقدیر میں لکھی جا چکی۔ لیکن تقدیر مبرم یہ ہے کہ اگر میں دعا کروں گی اس موضوع پر، اس موقع پر، تو میری تقدیر بدل جائے گی۔ میں نیک عمل کروں گی تو اس کے بنا پر میری تقدیر بدل دی جائے گی۔ سمجھیں؟ نیک عمل کرنے کے تو ہمیں اجر ملتا ہے نا، ثواب ملتا ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو خوش کیا، اور خوشی کے بدلے جو انہوں نے مجھے دعا دی، میری ماں کی دعا کرنے سے میری تقدیر بدل گئی۔ کوئی عمرے پہ گیا ہے، حج پہ گیا، اس نے میرے لیے دعا کی، آپ کے لیے دعا کی، میری تقدیر بدل گئی۔ ورنہ تو بچپن سے ایک ہی تقدیر چلی آ رہی ہے، وہی چلی آ رہی ہے، کوئی زندگی میں کچھ بدلاؤ نہیں آ رہا، اور میں دعا کری جا رہی ہوں، میری دعا سے نہیں بدلی۔ ہو سکتا ہے جو عمرے پہ گیا ہے، حج پہ گیا ہے، اس کی دعا مجھے لگ گئی، سمجھ آئی؟ میری تقدیر معلق سے تقدیر مبرم میں شفٹ ہو گئی، اور میری تقدیر بدل گئی۔ اب جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ میری امی کو شیر خورما بہت پسند ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو میں نے خوشی سے ان کے لیے چھپ کے میں نے شیر خورما بنایا، ان کو میں نے سرپرائز کیا، ٹھیک ہے، تحفتاً میں نے ان کو شیر خورما دیا۔ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو سرپرائز دینا مطلب کسی کو اچانک ملنے والی خوشی کا دوہرا اجر ملتا ہے۔ اگر میں نے کسی کو اچانک خوشی دی نا، تو اس کا ہم کو دوہرا اجر ملے گا، ایک تو خوشی دینے کا اجر، اور دوسرا مسلمان کو دوہرا خوشی دینے کا اجر۔ اب جب دو اجر ملنے ہیں خوشی دینے کے، تو سامنے والے کے دل میں اس کو کیا خوشی ہوگی کہ وہ فوراً سے دعا دیتا ہے۔ جیسے میں امی کو شیر خورما دیا نا، تو امی اچانک سے، اور مجھے تو یہی دل چاہ رہا تھا کھانے کا، انہیں دوہری خوشی ہوئی، فوراً ان کی منہ سے دعا نکلتی، اور امی کہتی میں تو انتریوں سے تیرے لیے دعا نکل رہی ہے انجم۔ تو جب ان کی انتریوں سے جو خوشی اور جو دعا نکل رہی ہے، وہ میری تقدیر بدلنے کا سبب بنی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ وہ میری تقدیر معلق سے تقدیر مبرم میں آئی، اور میری تقدیر بدلنے کا کیا بنی ہے؟ سبب بنی ہے۔ اب جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پہ جا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں عمرے پہ جا رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ سبحان اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ دعا کا کہنا سنت ہے، دوسروں سے اپنی دعا کروانا بھی یہ سنت ہے۔ اب اس کی گہرائی میں جانا، یعنی کہ بنی اسرائیل بنا، دیکھو گہرائی میں جانا اچھی بات ہے، ہر چیز کی معلومات، لیکن ہر ایک چھوٹی بات کی جو ہمیں بہت آسان لگ رہا ہے سوال، ٹھیک ہے، اس کی بھی گہرائی میں جاؤ، بنی اسرائیل بن جاؤ، اپنے اوپر مشقتیں لے آؤ اور زندگی کو آسان سے مشکل بنا دو، یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں ہے، بے وقوفی کی بات ہے۔ اب لگ رہا ہے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، سنت پہ عمل کرو، پہلی بات سنت پہ عمل کیا، اس کا ثواب 100 شہیدوں کے اس فتنے کے دور پہ 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے دعا کروا دی، ہو سکتا ہے اس دعا کی وجہ سے میری تقدیر بدل جائے، میری زندگی میں بہت اچھی مثبت چیزیں ہونے لگ جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یا پھر راہ چلتے ہوئے انسان کی میں نے مدد کر دی، کوئی چل رہا تھا، کوئی گر گیا، میں نے اس کو اٹھا دیا، اس کے منہ سے فوراً دعا نہیں کی، اللہ تمہیں خوش رکھے، میری زندگی میں کوئی پریشانی دی، مشکل دی، فوراً سے نپٹ گئی۔ کیوں؟ کہ یہ وہ دعا دینے کی وجہ سے میری تقدیر معلق سے تقدیر مبرم میں کیا ہو گئی؟ میری تقدیر شفٹ ہو گئی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟
تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ نیکیاں کرتے رہو، سبقت کرتے رہو. ایک تو یہ کہ نیکی کا ثواب، دوسرا کہ آپ کی زندگی میں بہت مثبت اثر پڑے گا، آپ اپنی زندگی کو سہل بنا سکیں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اور میں صرف اتنا کہوں گی کہ آپ لوگ سب مجھے اپنے دعاؤں میں شامل رکھیے گا، میں بھی آپ سب لوگ کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے، آپ لوگوں کے تمام پریشانیاں، جھنجھٹیں، تکلیفیں، شادی نہ ہونے کی آپ لوگوں کی جس کی بھی جو بھی پریشانی، اللہ تعالیٰ دور کرے. سب کو اچھے اچھے جوڑے عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے. جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی دولت سے نوازے، نعمت سے نوازے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.